جو شخص رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے، چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، یعنی یا تو غلط فہمی کی وجہ سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو دونوں صورتوں میں قضا لازم ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کر بلا کسی غلط فہمی کے، غلط فہمی نہیں ہوئی تھی کچھ بھی، جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا، تو اس آدمی کے ذمہ قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ اب کفارہ کیا ہوتا ہے؟ قضا کیا ہوتی ہے؟ قضا تو یہ ہوتی ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں صرف ایک روزہ، اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، 16۔ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی عذر کے، بلا کسی غلط فہمی کے، تو اس آدمی کے ذمہ رمضان کے بعد اس ایک روزے کی طرف سے جس کو توڑا ہے مسلسل 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور وہ روزے اس طرح رکھنے ہیں کہ بیچ میں کسی ایک بھی دن کی ناغہ نہ ہو۔ اگر بیچ میں کسی ایک دن کی ناغہ ہو گئی تو پھر دوبارہ شروع سے رکھنے پڑیں گے 60 روزے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس آدمی کے لیے جو رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور رمضان کے روزے کو بالکل نہیں توڑنا چاہیے۔ ہاں اگر بالکل ہی زیادہ جو ہے کمزوری آ گئی ہے اور جان چلی جانے کا خطرہ ہے کہ اگر روزہ نہیں توڑے گا تو جان چلی جائے گی اور انسان مر جائے گا، تو پھر توڑنے کی گنجائش ہے، لیکن ایسے ہی بہانہ بنا کر کے روزہ توڑنا، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان کے ایک روزے کی برابری پورے سال کے روزے نہیں کر سکتے، اس لیے رمضان کا ایک روزہ اتنا قیمتی ہے کہ پورے سال کے روزے بھی اس کے برابری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا رمضان کا روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔